قرآن میں سورہ رعد میں آیت نمبر 38 وَلِكُلِّ أَجْلٍ کتاب، کہ ہر دور میں ہم نے ایک کتاب نازل کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی، ایک وحی نازل کی۔ نام سے صرف 4 کا ذکر ہے قرآن مجید میں، توراہ، زبور، انجیل اور قرآن۔ توراہ جو وحی نازل کی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام پہ، زبور وہ وحی جو نازل کی گئی تھی داؤد علیہ السلام پہ، انجیل وحی جو نازل کی گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور آخری کتاب، آخری وحی قرآن مجید جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اس کے علاوہ کئی کتابیں ہیں، مثال کے طور پہ صحف ابراہیم۔ تو اللہ نے ہر دور میں کتاب نازل کی، نام سے صرف 4 ہے لیکن کئی کتابیں ہیں۔ جتنے کتابیں قرآن کے پہلے آئی وہ صرف ایک وقت کے لیے محدود تھی، وہ تا قیامت تک نہیں تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو محفوظ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ قرآن مجید آخری کلام ہے، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا تھا، اور اس کے بعد کوئی اور وحی اور کتاب اللہ کی طرف سے نہیں آئیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ ہجر میں آیت نمبر 9 میں، ہم نے قرآن نازل کی ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے پہ لیتے ہیں۔ قرآن مجید جو اللہ نے اسے محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا ہے، جتنے کتابیں پہلے آئی، جتنے وحی پہلے نازل ہوئی، وہ ایک وقت کے لیے محدود تھی اور سارے انسانیت کے لیے نہیں تھی۔ اسی لیے آج یہ جتنے بھی دیگر مذہب کی کتابیں ہیں وہ 100% محفوظ نہیں ہیں۔ یہ کتابیں بدلنے کے باوجود، ان کتابوں میں ملاوٹ آنے کے باوجود، ان ساری کتابوں میں وحدانیت ہے، ساری کتابوں میں خدا کا ذکر ہے کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور ہر انسان کو اس خدا کی عبادت کرنا چاہیے، اس خدا کا کوئی عکس نہیں ہے۔